خودکشی۔ آخر اس نے خودکشی کر لی۔ کیا اسے کسی سے عشق تھا؟ کیا وہ گھوڑ دوڑ میں روپیہ ہار گیا تھا؟ کیا وہ مقروض تھا؟ نہیں، اسے صرف زکام کی شکایت تھی۔ بس اتنی سی بات پر اتنا بزدل؟ نہیں صاحب، وہ بزدل نہیں تھا۔ جو شخص متواتر 15 دن سوف کا جوشاندہ پی سکتا ہے، یک ماہ خشخاش اور بنفشہ کا شربت زہر مار کر سکتا ہے، 1.5 ماہ عناب بنفشہ اور ادرک کی چٹنی کھا سکتا ہے، وہ وکٹوریا کراس کا مستحق ہو نہ ہو، بزدل نہیں ہو سکتا۔ بات دراصل یہ تھی کہ اسے صبح شام اس شدت سے چھینکیں آتی تھی کہ وہ چھینکتے چھینکتے بدحواس ہو جاتا۔ اس نے اپنے دوستوں سے اپنی تکلیف کا ذکر کیا، وہ الٹا اسے بنانے لگے۔ ارے میاں، یہ بھی کوئی مرض ہے؟ کالی کھانسی نہ تبدیق، محض زکام۔ جب اس نے اصرار کیا کہ زکام اتنا ہی اذیت بخش مرض ہے جتنا کہ تپے محرقہ، تو کسی دوست نے کہا فاقہ کرو، کوئی بولا پیٹ بھر کر کھاؤ، کسی نے مشورہ دیا ٹھنڈے پانی سے غسل کرو، کسی نے بتایا گرم حمام میں نہاؤ، کسی نے فرمایا کھلی ہوا میں زور زور سے سانس لو، کسی نے سمجھایا بند کمرے میں آنکھیں موند کر لیٹ جاؤ۔ اس نے ہر ایک دوست کے مشورے پر عمل کیا، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اب اس نے ویدوں اور حکیموں کی دکانوں کا رخ کیا اور شربت عناب سے لے کر گندک کے تیزاب تک ہر ایک رقیق شے کو پی گیا، لیکن اسے زکام سے نجات نہ ملی۔ آخر اس نے تنگ آ کر ڈاکٹروں سے رجوع کیا۔ ایک ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ اس کی ناک میں نقص ہے، دوسرے نے کہا اس کے گلے میں خراش ہے، تیسرے نے بتایا اس کے بائیں پھیپڑے میں ورم ہے، چوتھے نے کہا دائیں میں سوزش ہے، پانچویں نے کہا دونوں پھیپڑے گل چکے ہیں، چھٹے نے ایک ایسے مرض کا نام بتایا جو 3 سطروں میں بمشکل لکھا جا سکتا تھا۔ اس نے ناک کا آپریشن کرایا، گلے میں دوا چھڑکوائی، پھیپڑوں کو تقویت دینے کے لیے مچھلی کا تیل پیا، لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک تجربے کار ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے گلے کا آپریشن کرایا، چونے کے انجیکشن لیے، 6 ماہ اسپتال میں رہا، لیکن اسے بدستور چھینکیں آتی رہیں۔ جب وہ اپنا سارا اثاثہ ڈاکٹروں کی نظر کر چکا تو اسے بتایا گیا کہ اسے اس لیے چھینکیں آتی ہیں کہ اس کی ناک میں لمبے لمبے بال ہیں۔ اس طرح سے اسے اتنا صدمہ پہنچا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ آخر کیوں؟ کیا اس کی بیوی بدصورت تھی؟ کیا وہ دائم المریض تھا؟ کیا اس کا دیوالیہ پٹ گیا تھا؟ نہیں تو پھر؟ کیونکہ وہ جونکوں سے ڈرتا تھا۔ جونکوں سے؟ بہت بزدل نکلا۔ نہیں صاحب، وہ بزدل نہیں تھا، غیر معمولی جرات کا مالک تھا۔ پھر اس نے خودکشی کیوں کی؟ کیونکہ یہ جونکیں بھی غیر معمولی تھیں۔ یہ وہ جونکیں تھیں جو جوہڑوں اور تالابوں میں رہنے کے بجائے مٹی کے گھروندوں میں رہتی ہیں۔ مثلا ایک جونک تھی جسے یہ وہم ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کی مدد کرے تو وہ ناول لکھ سکتی ہے۔ یہ جوک ہر تیسرے دن اس کے دماغ سے چپک جاتی اور جب تک نس نس کا خون چوس نہ لیتی علیحدہ نہ ہوتی۔ اس جونک کا مطالبہ تھا کہ اسے پہلے ناول لکھنے کا ڈھنگ بتایا جائے، پھر کردار سازی کا طریقہ سمجھایا جائے، ناول کا پلاٹ مہیا کیا جائے، کردار بہم پہنچائے جائیں اور اگر ہو سکے تو ناول لکھ کر اس کے سپرد کیا جائے۔ ایک جونک تھی جسے باتیں بنانے کا شوق تھا۔ یہ جونک ہر چیز اور ہر مسئلے کو 3 قسموں میں منقسم کرتی اور انہیں شمار کرتے وقت ایک قسم ہمیشہ بھول جاتی۔ مثلا انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں، زندہ دل، مردہ دل اور تیسری قسم تو میں بھول ہی گیا۔ دوست 3 اقسام کے ہوتے ہیں، فرشتہ سیرت اور ابلیس نما، اور تیسری قسم میں پھر بھول گیا۔ عورتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، بامذاق اور بد دماغ، اور خیر تیسری قسم میں پھر بتاؤں گا۔ ایک وہ جوک تھی جو ہر بات کا آغاز کاش یوں ہوتا سے کرتی تھی، کاش میری زندگی میں کوئی خوبصورت عورت ہوتی، کاش میرے کپڑے پھٹے پرانے نہ ہوتے، کاش میری بیوی ذہین ہوتی، کاش میری لڑکی ہر سال امتحان میں فیل نہ ہوتی، کاش مجھے بواسیر کی شکایت نہ ہوتی۔ ایک جوک اس سے روپیہ کمانے کی تجاویز پوچھنے آتی تھی، بسکٹ بنانے کی بھٹی لگا لوں، چڑیاں اور طوطے بیچنا شروع کر دوں، جوتے گانٹھنے کا کام کیسا رہے گا، سرمایہ کتنا درکار ہوگا، دکان کیسے ملے گی، آپ کتنا روپیہ قرض دے سکیں گے۔ اسی طرح ایک جوک تھی جسے اخبارات میں شکایتی خطوط چھپوانے کا مرض تھا۔ اس جوک سے اس کا تب تک چھٹکارا نہ ہوتا جب تک وہ اسے شکایتی خطوط کا مضمون تیار کر کے نہ دیتا۔ آج میونسپلٹی کے خلاف خط لکھ دیجئے، آج یونیورسٹی والوں کو ڈانٹ بتائیے،
آج لوگوں کی توجہ بنگال کے قحط کی طرف مبذول کرائیے، آج فلاں سڑک کی مرمت کے متعلق کارپوریشن کو کھری کھری سنائیے، آج بنگیوں کی ہڑتال کے بارے میں کچھ لکھ ماریے، آج جہیز کی رسم کے خلاف جہاد کیجیے، آج فلاں افسر کا پول کھول کر رکھ دیجیے۔ متواتر 15 سال یہ جونکیں اس کا خون چوستی رہیں۔ اس نے ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہزاروں ہیلے بہانے کیے، لیکن بے سود۔ آخر تنگ آ کر اس نے 1 جنوری 1946 کو خودکشی کر لی۔ اس نے خودکشی کر لی؟ کیا اسے زکام تھا؟ کیا وہ جونکوں سے ڈرتا تھا؟ نہیں، اس نے صرف شادی کی تھی، بس اتنی سی بات پر۔ ہاں صاحب، لیکن دراصل یہ اتنی سی بات نہ تھی۔ اس کی شادی کے چند ماہ بعد اس کا سسر، اس کی ساس، اس کی بڑی سالی، اس کے 2 سالے، غرض یہ کہ اس کا سارا سسرال اس کے ہاں چلا آیا۔ اس کا سسر پرانے خیالات کا آدمی تھا اور دخل در معقولات کا قائل۔ وہ اپنے داماد کی ہر بات پہ ٹانگ اڑانا فرض سمجھتا تھا۔ دیکھو میاں، تمہارا فلاں دوست مجھے اول درجے کا کمینہ نظر آتا ہے، اسے منہ نہ لگاؤ۔ دیکھو صاحبزادے، بیوی سے کبھی غصاخی سے مت پیش آؤ، نقصان اٹھاؤ گے۔ دیکھو عزیز، کھانا چبا چبا کر کھاؤ ورنہ بدہضمی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دیکھو شریف زادے، میری ہر بات پر عمل کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اس کی ساس کا صرف ایک شغل تھا، اپنی بیٹی کی ہر بات میں حمایت کرنا۔ میری زبیدہ بچپن سے لاڈلی ہے، نوکر چاکر کیا، وہ تو ماں باپ پر حکومت کرنے کی عادی ہے۔ میری زبیدہ ایک دفعہ نہ کرنے کے بعد کبھی ہاں نہیں کرتی، چاہے کوئی مایوس ہو کر زہر کیوں نہ کھا لے۔ میری زبیدہ جب روپیہ خرچ کرتی ہے تو بخل سے کام نہیں لیتی، چاہے روپیہ کمانے والے کا دیوالیہ ہی پٹ جائے۔ میری زبیدہ جب جلال میں آتی ہے تو حریف کو نہ کچھ چنے چوا دیتی ہے۔ اس کے دونوں سالے بیکار تھے، جنہیں ڈنڈ پیلنے، پیٹ بھر کر کھانے اور اس کے بہترین سگریٹ چرانے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ اس کی سالی 24 گھنٹے اپنے مرحوم خاوند کو کوستی رہی۔ میں نے 100 بار سمجھایا اتنی شراب مت پیا کرو، لیکن وہ تو مرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں کہتی ہوں اگر وہ احمق نہ ہوتا تو ساری جائیداد جوئے میں کیوں ہارتا۔ میرا تو اس دن نصیب پھوٹ گیا جب احمد کے بجائے اس سے میری سگائی ہوئی۔ اس کی سالی کا لڑکا وقت بے وقت اس کی گود میں آ بیٹھتا، کبھی اس کی اینک کا شیشہ توڑ ڈالتا، کبھی اس کے قلم کی نب موڑ دیتا، کبھی اس کے نئے سوٹ پر سیاہی کی بوتل انڈیل دیتا، کبھی اس کی کتابیں پھاڑ ڈالتا۔ وہ جب اسے منع کرتا تو منہ چڑھانا یا گالیاں دینا شروع کر دیتا اور اس کی ماں بدتمیزی سے مسکرانے یا ہنسنے لگتی۔ متواتر 3 سال وہ خدا سے دعا مانگتا رہا کہ اسے ان بن بلائے کے مہمانوں سے چھٹکارا دلائے، لیکن اس کی ایک بھی دعا کارگر نہ ہوئی۔ جب اس کے صبر کا پیالہ لبریز ہو گیا تو اس نے ایک دن نہایت شرافت سے راوی میں ڈوب کر خودکشی کر لی۔